بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیے، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ آپ ہر دل عزیز کیسے بن سکتے ہیں، یعنی ایسا کیسے ہم بنے کہ ہر ایک کو اچھے لگے۔ آپ اگر واقعی ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میٹھی کر لیں۔ میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کو کیسے میٹھا کر سکتے ہیں، کیسے اچھا کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس طرح تم تیز تیز گفتگو کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلا چلا کر بات نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک گننا چاہتا تو وہ آسانی سے گن سکتا تھا۔ اب ہم غور کریں کہ اگر کوئی ہمارے الفاظ گننا چاہے تو کیا گن سکتا ہے یا نہیں گن سکتا۔ لوگ چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں، چلا چلا کر بات کرتے ہیں۔ غور کریں ذرا، آپ کی بات لوگوں کو پسند نہیں آ رہی کیونکہ آپ بہت تیزی سے بول رہے ہیں اور آپ کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کڑوی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کریں۔ بیان کرنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ میں چیخ و پکار کر کے بیان کروں گا تو ٹھیک ہوگا۔ کچھ علاقوں میں، کچھ گاؤں میں شدید یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ٹیبل توڑ بیان ہونا چاہیے، یعنی شعلہ بیان ہونا چاہیے۔ اگر آپ بین الاقوامی بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ساری دنیا میں سنا جائے، تو پھر سنجیدگی سے اور ٹھہر ٹھہر کر محبت بھرے انداز میں بیان کرنا پڑے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے چیک کرنے کا۔ آج پوری دنیا میں جن بیان کرنے والوں کو سنا جا رہا ہے، آپ ان پر ذرا غور کریں کہ وہ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں یا وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے ہیں۔ ایک ایک بات کو واضح کر کے بول رہے ہیں۔ آپ اپنی گفتگو ٹھیک کریں۔ بعض اوقات آپ بول تو رہے ہوتے ہیں مگر سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اردو بول رہے ہیں یا پنجابی بول رہے ہیں یا انگلش بول رہے ہیں یا ہندی بول رہے ہیں، یعنی ساری زبانیں مکس کر کے آپ بولتے جاتے ہیں۔ ایک ہی زبان میں 4-5 زبانیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو ساری اردو ہی بولیں، اور اگر آپ پنجابی بول رہے ہیں تو ساری پنجابی بولیں۔ آپ جو بھی زبان بول رہے ہیں تو آپ اپنی ساری گفتگو اسی زبان میں کریں تاکہ آپ کے تلفظ درست ہوں گے تو اب سامنے والا تلفظ کی غلطیاں تلاش کرنے کی بجائے آپ کی بات پر توجہ کرے گا۔ اسی طرح اپنی گفتگو کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اس انداز سے بولیں کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے، اور حسن الفاظ سے بولیں، ترش لہجے میں نہ بولیں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہیں کہ آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ چیخ کر بات کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک سفر پر تھے تو ہمارے برابر والے کمرے سے ایسا لگا کہ لڑائی ہو رہی ہے، تو میں وہاں گیا کہ اللہ خیر کرے، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، شغل میں بات کر رہے ہیں۔ کئی لوگ باتیں بھی ایسی کہتے ہیں کہ جیسے لڑائی ہو گئی ہو۔ کئی لوگوں کو ایک پرابلم ہے، یہ پرابلم ناظرین ذرا سمجھے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو مزاج کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یار میں تو ایسا ہی ہوں، میرا سٹائل ہی ایسا ہے، میرا مزاج ہی ایسا ہے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، مگر میں اپنی گفتگو ٹھیک نہیں کروں گا، میں بہت غصے والا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو جن جن برائیوں کے حوالے کر رہے ہیں یہ نہ کیجیے خدارہ۔ یاد رکھیے یہ عادت ہے یہ جو بدلی جا سکتی ہے، رنگ اور قد نہیں بدلا جا سکتا۔ فریقن کہتے ہیں ہم گورے ہو جائیں اور گورے کہتے ہیں کہ ہم کالے ہو جائیں، یہ قدرتی چیز ہے، آپ اسے نہیں بدل سکتے۔
مزاج بدلا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں گے سیکھنے کی تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سیکھنا شروع کریں، آج سے ٹھہر ٹھہر کر بولنے کی کوشش کریں اور بولتے وقت ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ سامنے والے کو وہ الفاظ برے نہ لگیں، بلکہ ایسے الفاظ ہوں کہ آپ اس کا دل مو لیں۔ آپ اپنے بیان کو ریکارڈ کر لیں، آپ اپنی گفتگو کو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں غور سے سنیں تو یقیناً آپ شرمندہ ہوں گے کہ میں ایسے بات کرتا ہوں۔ بعض اوقات آپ ایسے جملے بول جاتے ہیں جو سامنے والے کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال ہے کہ چونکہ، چنانچہ، جیسا کہ، حاجی صاحب، اور پھر تسبیحات والی پڑھنا، یعنی تسبیح وہ پڑھنا جہاں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی گفتگو خود سنیں، سکین کریں، عادت ڈالیں سکین کرنے کی، اسے سمجھنے کی، تو آپ یقین کریں کہ آپ ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اچھا بولنا آ جائے، آپ بہت اچھے دکھتے ہیں، آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے۔ آپ غور سے سنیں، آپ نے 2000 کتابیں یاد کی مگر آپ کو اچھا بولنا نہیں آتا، تو آپ ان کتابوں کو پھر ڈیلیور کیسے کریں گے؟ کیسے لوگوں کو بتائیں گے؟ اپنے سینے میں ہی محفوظ رکھ کر چلے جائیں گے کیا؟ کچھ لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے مگر وہ بولتے اچھا ہیں کہ بڑے بڑے علم والوں کی نسبت لوگ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کو بتانا اچھا ہے، پھر آپ دنیا میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میٹھے بول بولنے کی کوشش کریں، اچھی باتیں کرنے والوں کو سنیں اور ان کے انداز کو اپنائیں۔ آخری بات کرتا ہوں کہ آپ مسکرا کر بولیں، آپ کے چہرے پر سلوٹ نہ ہو، خندہ پیشانی سے بولیں، سامنے والے کو بیزار نہ ہونے دیں، سامنے والے کو تم کہہ کر نہ پکارو بلکہ اسے آپ کہہ کر پکاریں، بے شک اس کی حیثیت آپ سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ سامنے والے کی عزت کریں، غصے میں نہ آئیں۔ اگر سامنے والا غصے میں آ بھی جاتا ہے تو آپ پھر بھی اخلاق حسنہ کا دامن نہ چھوڑیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔